ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج سے متعلق اس خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ ہم نے اس مرتبہ بھی حج سے متعلق حج کے ایام، حج کے جو راتیں ہیں، حج کے جو امور ہیں، حج سے متعلق خصوصی فضیلتیں ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کا جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ حج کے 5 جو ایام ہیں، خصوصی طور پر ان 5 ایام سے متعلق مکمل معلومات فراہم کرے گا۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے 8 ذی الحجہ جس میں حج کے امور کا آغاز ہوتا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ہم آج اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پر میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب، جو شارجہ سے تشریف لائے ہیں۔ محترم، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ بارک اللہ فی اکرمکم اللہ۔ آپ کی فرمائش کے مطابق ہم نعت پاک کو، حمد باری تعالیٰ کو شامل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان اس وقت موجود ہیں، آپ نعت گو شاعر بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، اور بڑی پیاری لہن ہے آپ کی۔ میں آپ کا بھی تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ محترم، پروگرام میں آپ کا بھی استقبال ہے۔ حج کے جو اقسام ہیں، یہ کون کون لوگوں پر کیا کیا احکامات ہیں اور کب کب یہ احکامات ان پر واجب ہوتے ہیں، اس سے متعلق پہلے وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، اور نمبر 3 حج تمتع۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی میقات پر پہنچ کر کے صرف حج کا احرام باندھے، لیکن شرط یہ کہ حج والے مہینے ہوں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج کا یوم عرفہ سے پہلے انسان میقات پر پہنچ کر کے صرف حج کا احرام باندھے اور تلبیہ میں کہے اللہم لک عمرۃ۔ پھر تلبیہ پڑھتا ہوا انسان خانہ کعبہ کی طرف جائے، لبیک اللہم لبیک، یہاں تک کہ خانہ کعبہ پہنچ کر کے اس کے اوپر سب سے ضروری چیز ہے طواف قدوم۔ طواف قدوم سے فارغ ہونے کے بعد، چونکہ مفرد ہے، چاہے صفا مروہ کی سعی کرے یا سعی نہ کرے، اسی حالت میں رہے گا، احرام ہی کے حالت میں وہ رہے گا، احرام کی ساری پابندیاں اس پر رہیں گی، یہاں تک کہ یوم الترویہ 8 ذی الحج کو اسی پرانے احرام میں منا کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ یہ حج افراد ہے۔ نمبر 2 حج قران۔ حج قران کے معنی آتے ہیں 2 چیز کو ملا دینا، ایک کو دوسرے میں شامل کر دینا۔ حج قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں دنیا کے کسی بھی علاقے سے آنے والا آدمی حج والے مہینوں میں جب حج کی نیت سے میقات، جو 5 میقات مقرر ہیں، ان میں سے کسی ایک کے قریب سے گزرے گا تو میقات پر پہنچ کر کے احرام باندھے گا، اور احرام میں وہ دونوں کی نیت کرے گا، حج کی بھی اور عمرے کی، اور اسے چاہیے کہ اعلان کرے اللہم لک حجا وعمرۃ۔ پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھتا ہوا مکہ المکرمہ پہنچ جائے۔ مکہ پہنچ جانے کے بعد طواف قدوم کرے، صفا مروہ کی سعی کرے۔ اب اسے چاہیے کہ اپنے ٹھکانے پر رہے، احرام کے اندر رہے گا، احرام کی ساری پابندیاں اس پر ہوں گی، یہاں تک کہ 8 ذی الحج کو اسی اپنے پرانے احرام میں تلبیہ پڑھتا ہوا پھر منا روانہ ہو جائے گا۔ تیسرا حج ہے حج تمتع۔ تمتع کے معنی آتے ہیں فائدہ اٹھانا۔ حج تمتع کی شکل یہ تیسری قسم ہے، وہ ہے کہ آدمی دنیا میں کسی بھی ملک اور کسی بھی علاقے سے حج کی نیت سے حج والے مہینوں میں مکے کی طرف آئے، لیکن میقات پر پہنچ کر کے جب وہ احرام باندھے گا تو صرف عمرے کا احرام باندھے گا، اور تلبیہ میں کہے گا اللہم لک عمرۃ لبیک اللہم لبیک۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا تو اس کے لیے 3 اعمال ضروری ہیں جن سے عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ طواف قدوم، نمبر 2 صفا مروہ کی سعی،
नंबर 3 अपने सर के बाल को कटाना या कतरवा करके छोटे करवाना। ये 3 अरकान अदा कर लेने के बाद उसका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब यौम तरविया तक जब तक हज का एहराम बना बांधे उसके लिए एहराम की जितनी पाबंदियां थी सब उठ गई। अब हर नेमत जिससे अल्लाह ताला ने एहराम की वजह से मना कर दिया था उनसे वो फायदा उठाए, जिसमें सिला हुआ कपड़ा है, खुशबू है या बीवी है तो उसके साथ फायदा उठा लेना है, ये सारी चीजें हलाल हो गई। यौम तरविया को अब जहां रहता है वहीं से फिर एहराम नए सिरे से बांधेगा, जैसे मीकात पर उम्र एक एहराम बांधा था, सिर्फ नियत का फर्क होगा। पहले मीकात पर जो बांधा था उम्रे की नियत थी, आज मक्के से जो बांधेगा वो हज की नियत होगी और कहेगा अल्लाहुम्मा लका हज्जन, फिर इसके बाद मिना की तरफ वो रवाना हो जाएगा। ये 8 तारीख को यौम तरविया जिसको कहते हैं। ये सारे अहकाम हमने जो बयान किए अभी आफाकी लोगों के लिए हैं। आफाकी कहते हैं जिसको खारिजी लोग कहते हैं, जो मक्के हुदूद हरम के बाहर के लोग हैं। हो सकता है सऊदिया ही के हों लेकिन हुदूद हरम के बाहर से हो या दीगर ममालिक के हों। लेकिन जो लोग हुदूद हरम में रहते हैं चाहे मक्के के हों या उसके इर्द गिर्द हुदूद हरम के हैं, उनके लिए सिर्फ एक हज है, वो हज इफराद है। चूंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरतुल बकरा के अंदर कि ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये हज किरान और हज तमत्तु उन लोगों के लिए है जो मस्जिद हरम का रहने वाला न हो, और जो हरम और हुदूद हरम के रहने वाले उनके लिए हज इफराद है। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ और खुशलहान नात गो और नात ख्वां जनाब डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब। आइए प्रोग्राम के इस हिस्से में अब नात पाक का वक्त हुआ चाहता है, समाअत फरमाइए नात पाक डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब के साथ। साये दामने मुस्तफा चाहिए, साये दामने मुस्तफा चाहिए, साये दामने मुस्तफा चाहिए, ये जो मिल जाए तो और क्या चाहिए, ये जो मिल जाए तो और क्या चाहिए। हर तरह रब्ते शाहे खुदा चाहिए, हर तरह रब्ते शाहे खुदा चाहिए, सर छुपाने को एक आसरा चाहिए, सर छुपाने को एक आसरा चाहिए, साये दामने मुस्तफा चाहिए। दौलते दो जहां चाहता कौन है, दौलते दो जहां चाहता कौन है, मुझको सरकार की खाके पा चाहिए, मुझको सरकार की खाके पा चाहिए, ये जो मिल जाए तो और क्या चाहिए। नूरे शाहे मदीना तो हर शय में है, नूरे शाहे मदीना तो हर शय में है, नूरे शाहे मदीना तो हर शय में है, देखने का मगर हौसला चाहिए, देखने का मगर हौसला चाहिए, साये दामने मुस्तफा चाहिए। जिनका रुतबा है तैयब हर एक से सिवा, जिनका रुतबा है तैयब हर एक से सिवा,
جن کا رتبہ ہے طیب ہر ایک سے سوا، ان کی الفت بھی حد سے سوا چاہیے، سبحان اللہ، ان کی الفت بھی حد سے سوا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے۔ آئیے گفتگو کا پھر سے آغاز کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب شارجہ سے تشریف لائے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، تو حج کا احرام سے متعلق کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں۔ احرام، حج کا احرام تقریباً جو عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے تقریباً 100% انداز وہی وضو ہونا چاہیے، اور سلے ہوئے کپڑے نکال کر کے 2 چادر، ایک چادر اوڑھنا ہے اور دوسری چادر پہن لینا ہے۔ لیکن یہاں ایک ناظرین کو ایک چیز بتا دیں، ہمارے ہاں احرام باندھنے میں آدمی احرام اس وقت سمجھتا ہے جب دایاں موڈھا کھلا ہو۔ جی جی جی، احرام کی حالت میں یہ موڈھا کھول، گرمی لگ رہی ہے آپ پورا کھول دیں، اتار لیں چادر، جی، لیکن اس کو دین سمجھ کر کے، احرام کا طریقہ سمجھ کر کے جو یہ بائیں موڈھے کو کھول دیتے ہیں، وہ چادر اس پر ڈال دیتے ہیں، یہی حج جو عمرے کا احرام کا طریقہ بنا ہوا ہے۔ یہ اصل میں صرف طواف قدوم جب کرتے ہیں تو 7 چکر میں طواف قدوم کے یہ کھلا رہے گا، جی، نہ پہلے کھولنا ہے اور نہ بعد میں۔ تو احرام کی یہ بڑی پہلی غلطی ہے جس پر تنبیہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جی، اور اگر کسی نے کھول رکھا ہے اور نماز پڑھنے لگا تو نماز کے وقت اس کا ڈھانپنا بے انتہا ضروری ہے، جی جی، ورنہ کھولیں نہیں، صرف طواف قدوم میں اس کو کھولیں اور 7واں چکر پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت نماز پڑھنے لگے تو پورا موڈھا ڈھانپ لیں۔ جی، تو احرام جب انسان پہن لے گا تو اس کے بعد سنت یہ ہے، جو مستحب کہے، جو نبی علیہ السلام نے زبان مبارک سے اعلان کیا ہے، پہلی مرتبہ جب تلبیہ پڑھیں نیت کرنے کے بعد اللہم لک حجن، اے اللہ ہم آپ کے لیے حج کر رہے ہیں۔ جی شیخ صاحب، جیسے ابھی ہم نے گفتگو میں بتایا ناظرین کو کہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے، تلبیہ کیا چیز ہے، کیا مقصد ہے اس کا پڑھنے کا؟ اللہ آپ کو خیر دے، یہ بڑا بہترین سوال ہے۔ اس سلسلے میں تلبیہ کی تھوڑی سی تاریخ اور اس کی اہمیت اور ابتدا کیسے وہ بتا دینا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، اب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اب آپ لوگوں میں اعلان کریں کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے آئیں، اور حج بیت اللہ کے لیے جب لوگ آئیں گے تو من کل فج عمیق، سواری سے، پیدل، تنگ راستے سے، کشادہ راستے سے، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اتنے دور دراز علاقے سے لوگ آئیں گے کہ ان کی سواریاں چلتی چلتی کمزور اور دبلی ہو چکی ہوں گی۔ جی، اللہ رب العالمین حکم دیا، اس وقت نہ تو یہ نشریات تھے اور نہ کہ ٹیلی فون، نہ کوئی اور چیز۔ بالکل، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑی پریشانی بھی کرنے کے یا رب کیف ابلغ الناس وصوتی لا ينفذهم، کیا بات، اے اللہ آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میں اعلان کروں مکے میں سوائے میرے اور میرے ایک بیٹے اور ایک بیوی کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، ساری دنیا تو یہاں سے ہزاروں کوس دور پر ہے، جی، تو میں اپنی آواز کیسے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں؟ میری آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ واقعی یہ بڑا عجیب معاملہ تھا، لیکن اللہ کا فرمان جانتے ہیں ناظرین، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم سارے آلات کے محتاج ہیں لیکن اللہ کسی آلے کا محتاج نہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابراہیم نادے وعلینا البلاغ،
ابراہیم تم میری فرما برداری کرو، تم بلاؤ اور تمہاری آواز کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچا دینا میرا کام ہوگا. کیا بات، سبحان اللہ. بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے فرمان پائے کوہ صفا پر، اور بعد میں آتا ہے جبل ابو قبیس پر، مختلف روایتیں ہیں. بہرحال ایک بلندی پر چڑھے اور جب انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے جتنے شجر حجر جتنے پہاڑ تھے سب کو نیچے دبا دیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کی آواز سب کو کراس کرتے ہوئے پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی. بلکہ یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ایسی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کی، ایسی طاقت ان کی آواز نے پیدا کر دیا تھا کہ جو لوگ اس وقت زندہ تھے ان کو بھی سنائی دیا، جو مادر رحم میں تھے ان کو بھی سنائی دیا، اور جو ابھی پیدا نہیں تھے عالم ارواح میں تھے اللہ قیامت تک آنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سنا دیا. تو اس موقع پر جن لوگوں نے ابراہیم خلیل اللہ کی آواز سنی، یا ایھا الناس ان اللہ قد اتخذ بیتا فحجوہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا گھر خانے کعبہ بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے، فحجوہ، اب تم لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پہنچو. جب ابراہیم خلیل اللہ نے آواز لگائی اور اللہ نے آواز پورے قیامت تک آنے والے انسانوں تک جو پیدا تھے ان کو، جنوں انسوں تک پہنچا دیا، تو نبی علیہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ حج کرنے کا شوق رکھتے تھے انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. کیا بات. وہ سنت جاری ہو گئی قیامت تک آنے والے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے. تو یہ تلبیہ جو ہے ایک قدیمی چیز ہے. اسی لیے ہمیں حدیث یاد آئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر، یہ تلبیہ کوئی صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، چونکہ ابراہیم نے اعلان کیا تھا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تلبیہ پڑھا اور ان کی دعوت پر لوگوں نے لبیک کہا. اس لیے ابراہیم خلیل اللہ کے بعد جو بھی دنیا میں آیا اور حج یا عمرے کے نیے سے مکے کی طرف آیا وہ تلبیہ پڑھتا ہوا آیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام جب مدینے سے مکہ کی طرف حجۃ الوداع میں جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام ایک بڑی وادی پر پہنچے، سنیۃ الوداع، بڑی وادی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا اے لوگو ای واد ھذا، تم لوگ بتا سکتے ہو وادی ازرق، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا پہاڑی ہے اور پہاڑی کے نیچے کون سی وادی میں اتر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا وادی ازرق، یہ ازرق نامی وادی نیچے ہے اور اس پہاڑی سے ہم لوگ اسی وادی میں اتر رہے ہیں. آج فرمایا واللہ کأنی انظر الی موسیٰ، کأنی انظر الی موسیٰ حابطا من هذه السنیۃ وله جوار بالتلبیۃ الی اللہ. اے میرے صحابیو سنو، ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے آج سے ہزاروں سال قبل موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزرے تھے، اس پہاڑی سے نیچے وادی ازرق میں اترے تھے اور اونٹنی پر سوار تھے، اور جو زور زور سے تلبیہ پڑھ رہے تھے ہزاروں سال پہلے جو موسیٰ نے تلبیہ پڑھی تھی، اللہ کی قسم موسیٰ کی شکل و صورت سواری سمیت اللہ ہم کو دکھا رہا ہے. کیا بات، سبحان اللہ اکبر. کیا بات، تلبیہ کتنی عجیب و غریب چیز. پھر آپ اور آگے بڑھے یہاں تک کہ آپ جب بدر کراس کر کے کافی مکے اور مدینے کے بیچ میں پہنچے تو پھر ایک وادی میں گزر رہے تھے. آنے فرمایا یا ایھا الناس اتدرون ای واد ھذا، تم لوگ بتا سکتے ہو کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ہرشی نامی یہ وادی، ایک وادی تھی اس کا نام ہرشی تھا. آنے فرمایا اللہ اکبر، بلند آواز سے آپ نے تکبیر کہی. آج میں اس وادی کے اندر ہم سے ہمارے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال قبل ہمارے بھائی یونس علیہ السلام جو خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اللہ رب العالمین ان کے گزرنے اور تلبیہ اور اس راستے سے کس کیفیت سے گزرے تھے، اللہ کی قسم اللہ تعالی ہمیں اس وقت دکھا رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بھائی یونس تلبیہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. یونس علیہ السلام کس کیفیت سے گزرے تھے، ان کے بدن پر جو احرام باندھے تھے وہ کاٹن کا کپڑا نہیں ملا تھا تو انہوں نے اون کا کپڑے کا احرام باندھا تھا. جو چادریں پہنی ہے احرام کی وہ اون کی ہیں.
اور آپ نے فرمایا جس اونٹنی پر سوار ہے وہ سرخ کلر کی ہے. آپ نے فرمایا حد یہ ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ ہم کو دکھا رہے ہیں، اور حضرت یونس نے جو نکیل اپنے اونٹ کی پکڑ رکھی ہے وہ بھی کھجور کے چھلکوں سے تیار کی گئی ہے. کیا بات ہے، سب نظر آ رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے. تو اس سے تلبیہ کی بڑی اہمیت ثابت ہوتی کہ تلبیہ ہے کیا چیز. یہ تمام بشر تمام انسانیت جو حج کرنے آئے ان کی سنت ہے، ابراہیم کی سنت ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ قیامت تک حج کرنے کے لیے آئیں گے، وہ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء اور قومیں گزری سب کی سنت ہے حج اور عمرے میں تلبیہ پڑھنا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، نے کہا سب سے بڑی عبادت تلبیہ ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام جب حج میں چلے حجۃ الوداع میں تو بعد لوگ تلبیہ اللہ بھائک اللہم لبیک اپنے دل آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، آہستہ آہستہ پڑھ. متعدد حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رسول فرماتے ہیں اتانی جبرائیل آنفن، لوگو ابھی ہمارے پاس جبرائیل امین آئے اور رب کا حکم لے کے آئے. اور کیا حکم تھا؟ ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ. یہ حکم جبرائیل امین حکم ربانی لے کر کے آئے ہیں کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دے دوں جو حج کرنے جا رہے ہیں یہ تلبیہ آہستہ آہستہ نہ پڑھیں بلکہ تلبیہ کو بلند آواز سے پڑھیں. فإنہ من شعار الحج، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا شعار قرار دیا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے مولانا آپ نے. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم 8 ذی الحجہ سے متعلق اور جو اہم امور ہیں اور کیا کیا مینا کی طرف روانہ ہوتے وقت کیا اہم باتوں کا خیال رکھا جائے، مینا میں کیا کیا جائے، وہاں پر پہنچ کر 8 ذی الحجہ میں اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیتے ہیں کہ مختصر سوال. شیخ صاحب، اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. ہم نے احرام کی بھی بات کر لی ہے، اب مینا پہنچ رہے ہیں حاجی صاحبان. مینا میں بہت ہجوم ہوتا ہے، بہت سے ایک دوسرے کا بھی خیال رکھنا، پاس جو ہے رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پہنچنے کے ساتھ وقت بڑا تیزی سے بھی گزرتا ہے. تو وہاں پر کیا اہم دعائیں ہیں، کیا عبادتیں ہیں، اور 8 ذی الحجہ کے خصوصی کیا امور ہیں، اس پر گفتگو کریں. 8 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام تو یہی احرام باندھنا ہے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. کوشش یہ کی جائے کہ ایسے وقت میں نکلیں مینا کے لیے حجاج کرام احرام باندھ کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا ایسے وقت پہنچیں کہ وہ 5 وقت کی نمازیں وہاں وہ ادا کر سکیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سنت یہی ہے، نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ آپ مینا سے 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو ایسے وقت نکلے کہ ظہر کی نماز کے لیے مینا پہنچ گئے. آپ نے نماز ظہر ادا کی، پھر نماز عصر ادا کیا، نماز مغرب ادا کی، نماز عشاء اور نماز فجر. 5 نمازیں آپ نے وہاں ادا کی مینا میں. اللہ کے رسول یہی اصل میں مسنون طریقہ ہے. لیکن آج بڑی مشکلات سامنے آ گئی ہیں. پہلے حجاج کم ہوتے تھے، یعنی اندازہ لگائیں جس وقت نبی علیہ السلام نے حج کیا تھا آپ کے ساتھ حج میں 1 لاکھ تقریباً 40,000 کے افراد تھے بس، اس سے زیادہ نہیں تھے. اور آج 1 لاکھ نہیں، پتہ نہیں کتنے ہو جاتے ہیں. جگہ اتنی ہی ہے، مکے کی جگہ نہیں بڑھی، آدمی بڑھ گئے. تو اسی لیے اب بہت ساری مشکلات آ گئیں. اس کے مد نظر ہی الدین یسرن کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ آسانیوں کے خاطر معلمین یا ذمہ دار اور حکومت نے بھی اجازت دیا ہے، اور علماء مکہ کا پوری دنیا کے علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر اس مسنون طریقے کے ادا کرنے میں جان اور خطرے میں ہو یا ساری مشکلات ہوں تو اگر وہ 7 ذی الحجہ کو 8 کی بجائے 1 دن پہلے، وہ بھی تقریباً 8 کی رات ہی ہوتی ہے، 8 کی رات ہی ہوتی ہے، یعنی 7 کا دن گزر جانے کے بعد اگر کچھ حجاج نہیں بڑی تعداد میں حجاج مینا چلے جائیں اور وہاں وہ مقیم ہو جائیں تو یہ شرعاً کوئی مداقع کوئی حرج نہیں ہوگا اور نہ تو ان کے حج میں کوئی فرق پڑے گا. چونکہ مستحب ہے 8 ذی الحجہ کو جانا، اگر 7 کو پہنچ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اگر وہاں چلا جائے تو 7 کو بھی جا سکتا ہے، اور جہاں بھی اس کا خیمہ لگا ہو
بجائے اس کے کہ جھگڑے فساد لڑائی، معلم سے کہنا کہ نہیں ہم کو قریب چاہیے تھا یا حدود منا سے باہر، یہ بڑی لڑائی ہوتی ہے، یہ بہت لڑائی ہے۔ قافلے والے جو ذمہ دار ہوتے ہیں یا کارواں کے یا جو معلم ہوتا ہے، مار پیٹ کی نوبت نعوذ باللہ گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں۔ تمام حجاج سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ پورا منا کہیں بھی دور یا قریب کہیں بھی خیمہ آپ کو لگایا ہوا ہے، یہاں تک کہ اگر منا کے حدود میں خیمہ لگتے لگتے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ حدود منا کے باہر بھی خیمہ لگا دیا ہے تو باتفاق علماء وہ لگایا جاتا ہے، بغیر علماء کی اجازت کے لگایا نہیں جاتا۔ تو وہاں بھی اگر آپ ٹھہرے رہیں گے تو حج آپ کو پورا منا ہی کا ثواب ملے گا۔ اور ناظرین کی آسانی کے لیے اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے 5 وقتہ نماز کے لیے کسی مسجد میں گئے، مسجد فل ہو گئی ہے، مسجد میں جگہ نہ ملی، باہر اگر آپ کو جگہ مل رہی مسجد کے باہر، یہاں تک کہ روڈ پر جگہ مل رہی ہے، اگر وہاں بھی مصلی بچھا کر کے صف لگا کے کھڑے ہو جائیں گے تو اندر والے کو جیسے 25 نماز پڑھنے کا یا 27 گنا ثواب ملا ہے، آپ کو بھی باجماعت نماز پڑھنے کا پورا ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے حجاج کو بجائے لڑنے کے صبر و تحمل اور حکومت کی مجبوری بھی سمجھنا چاہیے، معلم کی مجبوری بھی سمجھنا چاہیے کہ واقعی یہاں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں، اس لیے حدود حرم مزدلفہ کی طرف لے کے گئے۔ اتنا یاد رکھیے، وہ جو خیمے بڑھتے ہیں مکے کی طرف نہیں بڑھتے، وہ بڑھتے کس کی طرف ہے؟ مزدلفہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور مزدلفہ حدود حرم میں ہے، مزدلفہ حدود حرم میں ہے، اور علماء کی اجازت سے وہاں خیمہ قائم کیا گیا، اس لیے وہاں قیام کرنے میں کوئی مطاقات کوئی حرج نہیں ہوگا۔ بہت اچھی بات، بہت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے عازمین کو اس موقع پر جگہ کے معاملے میں۔ محترم شیخ، اب یہاں پر اس گفتگو کے سلسلے میں بات کر رہے تھے مینا میں رکنے کی، کیا فضیلت بتائی گئی؟ مینا کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مینا میں نبی سب سے بڑی فضیلت تو ہے نبی علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی ہے، اور سنت نبی سے بڑی فضیلت اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی، سمجھ گئے نا۔ نمبر 2، آپ حضرات یا آدمین حج دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین مینا کو حدود حرم میں رکھا ہے۔ دنیا کی سب سے مقدس جگہ اگر ہو سکتی ہے تو حدود حرم ہے، اور مینا حدود حرم ہے، اس لیے وہاں نماز پڑھنے کا، نیکی کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا دنیا کے اور علاقوں کے بالمقابل وہاں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بہت بہت شکریہ ظفر الحسن، شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب۔ ناظرین، آج 8 ذی الحجہ سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، بہت سی معلومات آپ نے ابھی حاصل کی۔ آئیے اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ صاحب، اب جاننا چاہیں گے کہ حج عازمین جو مینا پہنچ گئے ہیں، اب ان کے لیے اگلا مرحلہ کیا ہوگا، اور جو شب گزارنی ہے، جو 8 تاریخ کو آنے کے بعد کیا کیا امور ہم نے یہاں پر انجام دیے، اس سے متعلق تو گفتگو کی، اب اگلا مرحلے پر آئیں گے، کیا اہم امور ہیں اب اس کے بعد؟ مینا پہنچ جانے کے بعد وہاں میں نے کہا اگر کوئی 8 کو پہنچ گیا ہے ظہر کے وقت تو ظہر کا پورا دن گزارے گا اور فجر تک وہاں رہے گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ اب حج کے لیے جب آپ مینا نکلے ہیں تو اب آپ پر بڑی پابندیاں ہیں اور بڑے آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ اکبر۔ جو انسان اس میں حج فرض کرنے کا مطلب کہ حالت احرام میں آ گیا، حج فرض کرنے کا مطلب جس نے جو حج حالت احرام میں آ گیا، فلا رفث، اب اسے کسی قسم کا رفث نہیں کرنا چاہیے۔ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ایک تو رفث نہ کرو، دوسرے فسوق نہ کرو، اسی طرح سے کسی کوئی جدال نہ کرو۔ رفث کا مطلب ہوتا ہے ہر ایسی بات، ہر ایسی گفتگو، ہر ایسا عمل، ہر ایسا فعل یا ہر ایسی چیز جو دیکھنے یا سننے سے تعلق رکھتی ہو جن کے ذریعے انسان کے جنسی جذبات ابھرتے ہوں، ان تمام چیزوں کو قرآن نے کہا ہے فلا رفث، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 ولا فسوق،
फसूक कहते हैं नाफरमानी करने को। अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी से निकल करके नाफरमानी करने का नाम है फसूक। तो हर इहराम हज फर्ज कर लेने के बाद, इहराम बांध लेने के बाद जो हुज्जाज किराम मिना से मक्के से मिना तक पहुंचे हुए हैं, इन्हें चाहिए कि किसी भी किस्म की अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी ना करें। न गुनाह सगीरा और न गुनाह कबीरा, हर किस्म के नाफरमानी और बुराइयों से बचना बहुत जरूरी है। बुराइयों से बचना हर वक्त जरूरी है, लेकिन हज के अय्याम में अगर आदमी बुराई से नहीं बचेगा तो उसका सारा पैसा 1.5-2 लाख जो लगा के जा रहा है, सारा पैसा जाए और बर्बाद हो जाता है। इसलिए खुसूसी तौर पर इहराम बांध लेने के बाद हाजी को नाफरमानी से मना किया जा रहा है। नंबर 3, वला जिदाल फिल हज, हज में जिदाल नहीं होना चाहिए। जिदाल कहते हैं लड़ने को, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सब्र तहम्मुल से, कोई ज्यादती भी करे तो सब्र कर डालें, न अपना हज खराब करें न उसका हज खराब करें। गाली का जवाब गाली से न दें, जुल्म का जवाब जुल्म से न दें। एक तो हर हाल में सब्र तहम्मुल है, और यहां अगर आप जवाब देंगे तो हज भी खराब होगा। इसीलिए हर किस्म की लड़ाई से अल्लाह ताला ने हमें मना कर दिया है। कभी जगह लेने में, खेमे में पहुंच गए, एक किनारे एक हाजी बैठना चाहता है, दूसरा कहता है मैं वहां लगाऊंगा। यही लड़ाइयां होती, कोई जमीन की और जायदाद की लड़ाई नहीं होती। लड़ाई किसकी होती? कहीं पहले पानी लेने में, कहीं जगह बिस्तर बिछाने में। अरे छोटी छोटी चीजों के अंदर लड़ करके हज बर्बाद करना किसी हाजी के लिए जायज नहीं। अल्लाह ने सख्ती के साथ मना किया, वला जिदाला फिल हज। ये 3 चीजों से बचना चाहिए। ऐसे ही अल्लाह ने फरमाया वमा तफअलू मिन खैरिन, जहां बुराइयों से बचना है, नाफरमानी से बचना है, जंग जिदाल से बचना है, वहीं दूसरी साइड पर यह कि हाँ सिर्फ बुराइयों से नहीं बचना है। वमा तफअलू मिन खैरिन यालमुहुल्लाह, ज्यादा से ज्यादा हमें वहां रात में दिन में इबादत इलाही करना चाहिए। जिक्र, अज़कार, तौबा, इस्तिग़फ़ार मशगूल हो, वक्त को ज़ाया ना करें। माशाअल्लाह, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। नाज़रीन, मुकम्मल तौर पर 8 ज़िलहज्जा से मुताल्लिक़ जो अहम उमूर हैं उस पर यहाँ पर गुफ्तगू की गई। नाज़रीन, आइए, प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आखिरी में हम यहाँ पर मौजूद नात गो और नात ख़्वान जनाब डॉक्टर तैयब पाशा क़ादी साहब से इल्तिमास करेंगे कि वो अब नात पेश फरमाएं। दिन रात है रहमत की बरसात मदीने में, दिन रात है रहमत की बरसात मदीने में। एक उम्र से बेहतर है एक रात मदीने में, एक उम्र से बेहतर है एक रात मदीने में। काबा भी मुक़द्दस है, अक़सा भी मुक़द्दस है। काबा भी मुक़द्दस है, अक़सा भी मुक़द्दस है। काबा भी मुक़द्दस है, अक़सा भी मुक़द्दस है, पर सबसे निराली है एक बात मदीने में। एक उम्र से बेहतर है एक रात मदीने में। मौत आए तो तैबा की गलियों ही में दम निकले, मौत आए तो तैबा की गलियों ही में दम निकले। मौत आए तो तैबा की गलियों ही में दम निकले, मौत आए तो तैबा की गलियों ही में दम निकले। फिर खैर से गुजरेंगे दिन रात मदीने में, फिर खैर से गुजरेंगे दिन रात मदीने में। एक उम्र से बेहतर है एक रात मदीने में। हर ज़ाहिर तैबा की
پیشانی ملک چومے ہر زائر طیبہ کی، پیشانی ملک چومے ہر زائر طیبہ کی، پیشانی ملک چومے ہر زائر طیبہ کی، پیشانی ملک چومے، بڑھ جاتے ہیں انسان کے درجات مدینے میں، بڑھ جاتے ہیں انسان کے درجات مدینے میں، ایک عمر سے بہتر ہے ایک رات مدینے میں۔ جنت کا تصور تھا دیکھا جو وہاں جا کر، جنت کا تصور تھا دیکھا جو وہاں جا کر، جنت سے بھی بہتر ہے حالات مدینے میں، ایک عمر سے بہتر ہے ایک رات مدینے میں، دن رات ہے رحمت کی برسات مدینے میں، ایک عمر سے بہتر ہے ایک رات مدینے